السلام علیکم دوستو، آج ہم سفر کرنے والے ہیں اس سلطنت کا جس کا نام سنتے ہی دنیا لرز اٹھتی تھی، اوٹومن ایمپائر، آخری عظیم سلطنت۔ چلیے چلتے ہیں وقت کے پنوں میں، جہاں ایک قافلہ جنگلوں اور پہاڑوں سے نکلا اور پھر 3 کانٹیننٹس پر پرچم گھڑ دیا۔ 13th سینچری، منگول حمایوں کے باوجود اناطولیہ کا ایک چھوٹا سا ترک قافلہ اپنی جگہ تلاش کر رہا تھا۔ اس قافلے کا سردار تھا ارطغرل غازی، جس کے بعد سلطنت کی بنیاد رکھی اس کے فرزند عثمان غازی نے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عثمان نے ایک خواب دیکھا، ایک بڑا درخت جس کا سایہ 3 کانٹیننٹس تک پھیل رہا ہے۔ یہی خواب بعد میں اوٹومن امپائر کا نقشہ بنا۔ یہ سلطنت کسی ہیوج آرمی سے نہیں، بلکہ ایمان، جذبے اور اسٹریٹجی سے شروع ہوئی۔ عثمان کے بعد سلطانز آئے جو ایک ایک کر کے سلطنت کو مضبوط کرتے گئے، اورحان، پھر مراد، پھر وہ لڑکے جس کا نام سن کر دشمن کا رنگ اڑ جاتا تھا، سلطان بایزید یلدریم، جسے دنیا دی تھنڈر بولٹ کہتی تھی۔ وہ 24 گھنٹے سے پہلے ایک شہر کو فتح کر لیتا تھا، لیکن اصلیت میں اوٹومن کا پاور صرف جنگوں میں نہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن، انصاف اور ڈسپلن میں چھپا تھا۔ اور پھر آیا سلطان محمد الفتح۔ 15 سال کی عمر میں سلطان، 21 سال کی عمر میں کانسٹینٹینوپل کا فتح۔ 700 سال تک جس شہر کو کوئی فتح نہیں کر سکا، محمد نے اپنی اسٹریٹجی سے کر دکھایا۔ سوچیے، دشمن سمندر سے پروٹیکٹڈ، دیواریں ایک پہاڑ کی طرح، اور شہر دنیا کی سب سے مضبوط فورٹریس۔ لیکن سلطان محمد نے کر ڈالا وہ جو ناممکن لگتا تھا۔ جہاز زمین پر چلوا دیے، پہاڑوں پر سے شپس پل کر کے گولڈن ہارن میں اتارے۔ جنگ کے آخر میں جب محافظوں نے تسلیم کی تو محمد نے کہا، یہ شہر اب اسلام کی علم، ادبی اور سیاسی روح کا مرکز بنائے گا، اور یوں استنبول پرانے روم کا وارث بن گیا۔ پھر آیا وہ دور جسے لوگ آج بھی اوٹومنز کا سنہرا زمانہ کہتے ہیں، سلطان سلیمان القانونی یا سلیمان دی میگنیفیسنٹ۔ ان کا دور وہ وقت تھا جب اوٹومن امپائر یورپ، مڈل ایسٹ اور نارتھ افریقہ تینوں پر اپنا دبدبہ رکھتا تھا۔ سلیمان صرف جنگوں کا شہنشاہ نہیں تھا، وہ قانون، ہنر اور انصاف کا مراد تھا۔ ان کے بنوائے ہوئے قانون کی وجہ سے انہیں القانونی کہا گیا۔ آج بھی ریسرچرز کہتے ہیں کہ سلیمان کا لیگل سسٹم اپنے وقت سے 300 سال آگے تھا۔ ان کے دور میں آرکیٹیکٹ معمر سنان نے وہ مسجد اور عمارتیں بنائیں
جن کی خوبصورتی دیکھ کر آج بھی لوگ حیران رہتے ہیں۔ سلیمانیہ موسکو ہر عمارت قصیدہ سناتی ہے۔ کلچر، پوئٹری، کیلی گرافی، ایسٹرونومی، میڈیسن سب اپنے چرم پر تھے۔ یہ وہ دور تھا جب یورپ کے راجا بھی اوٹومن سلطان کی طرف دیکھتے تھے عزت سے اور کبھی کبھی ڈر سے۔ اوٹومنز کی سب سے بڑی طاقت ان کا نظام تھا۔ جینیسریز وہ پروفیشنل آرمی جو بچپن سے ٹریننگ لیتی، ٹائمر سسٹم، زمین اور ملٹری کا پرفیکٹ بیلنس، مائلٹ سسٹم جہاں ہر ریلیجن کو اپنا قانونی سسٹم دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ 600 سال تک یہ سلطنت قائم رہی۔ شاید دنیا کی سب سے ڈسپلنڈ اور آرگنائزڈ ایمپائر میں سے ایک تھی۔ لیکن وقت بدلتا ہے اور سلطنتیں بھی۔ 18ویں سینچری کے بعد یورپ نے انڈسٹریل ریولوشن دیکھا، اوٹومنز نے نہیں۔ سیاست کمزور ہوئی، آرمی پرانی اور ملک کے اندر فیکشن وارز شروع ہو گئیں۔ پھر آیا ورلڈ وار 1 جہاں اوٹومنز کو ہر فرنٹ پر دباؤ کا سامنا کرنا پڑا، اور 1922 میں وہ وقت آ گیا جسے لوگ آخر سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں۔ 600 سال کی سلطنت ایک داستان بن کر رہ گئی۔ دوستو، اوٹومن امپائر ہمیں ایک عظیم سبق دیتا ہے۔ اگر قوم ڈسپلن، علم اور انصاف پر کھڑی ہو تو 600 سال تک دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے۔